अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुबारक शूरा मक्की सूरह है। इसमें कुल 53 आयत हैं। आज आयत नंबर 19 से 36 तक का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तो अपने बंदों पर बड़ा लुत्फ़ करम करने वाला मेहरबान है। वो जिसे चाहता है रोज़ी अता करता है, जिसे जो चाहता है देता है। वो क़ुव्वत वाला भी है, इज़्ज़त वाला भी। अब जो कोई आखिरत की खेती को चाहता है तो हम उसकी खेती को बढ़ाते हैं, और जो दुनिया की खेती को चाहता है तो उसे दुनिया ही में से दे देते हैं, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। क्या उनके कुछ बनाए हुए खुदा के शरीक ऐसे हैं जिन्होंने उनके लिए दीन में कोई ऐसा तरीक़ा मुकर्रर किया हो जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है? अगर फ़ैसले की बात पहले न तय हो गई होती तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया गया होता। हकीकत यह है कि ज़ालिमों के लिए बड़ी तकलीफ़ देने वाली सज़ा है। तुम देखोगे कि ये ज़ालिम उसी से डर रहे होंगे जो उन्होंने किया होगा, क्योंकि वो उन पर आकर रहेगा। उन्हें उसका खूब न्याज़ा भुगतना ही पड़ेगा। रहे वो जिन्होंने अबदी हकीकतों को दिल से माना और अच्छे अच्छे काम भी किए, वो जन्नत के घने सरसब्ज़ व शादाब गुलिस्तानों और चमनिस्तानों में होंगे। उनके लिए उनके पालने वाले मालिक के पास वो कुछ होगा जो वो चाहेंगे। यही तो है सबसे बड़ा फ़ज़्ल करम। यही तो वो चीज़ है जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जो अबदी हकीकतों को दिल से मानते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कह दीजिए कि मैं इस काम पर तुमसे किसी अज्र या मुआवजे का सवाल नहीं करता, सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। अब जो कोई भी ये नेकी कमाएगा हम उसे उसमें और ज़्यादा भलाई और खूबी का इजाफ़ा कर देंगे, क्योंकि यह हकीकत है कि खुदा बड़ा माफ़ करने वाला, अपनी रहमत से ढक लेने वाला और कदरदान है। क्या वो ये कहते हैं कि इस शख्स ने अल्लाह पर झूठी तुहमत लगाई है? अगर अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर भी मोहर लगा दे, मगर अल्लाह तो बातिल को मिटाता है और हक़ को अपनी बातों से सच साबित करता है। हकीकत यह है कि खुदा सीनों और दिलों के अंदर की बातों को भी जानने वाला है। वही खुदा तो है जो अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है और उनकी बुराइयों को मुआफ़ करता है, हालांकि वो उसे जो तुम करते हो खूब जानता है। वो खुदा और रसूल को दिल से मानने वालों और अच्छे अच्छे काम करने वालों की दुआ को कबूल करता है और अपने फजल करम से और ज़्यादा अता करता है। रहे इनकार करने वाले तो उनके लिए बड़ी सख्त सज़ा है। अगर अल्लाह अपने सब बंदों को खुला हुआ वसी रिज़्क़ दे देता तो वो ज़मीन में सरकशी और बगावत का तूफ़ान बर्पा कर देते, मगर वो अंदाज़े और हिसाब से एक मुकर्रर मक़दार में जितना चाहता है उतारता है। हकीकत यह है कि वो अपने बंदों को खूब अच्छी तरह से जानता भी है और उन पर पूरी पूरी निगाह भी रखे। वो खुदा वही है जो लोगों के पास मायूस हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत को फैलाता है, क्योंकि वही सरपरस्त आला भी है और तारीफ़ों का मुस्तहिक़ भी। उसी की निशानियों और दलीलों में से ज़मीन और आसमानों का पैदा करना भी है, और ये भी कि जो उसने उन दोनों में चलने फिरने वाले फैला दिए हैं और जब भी चाहेगा उनको इकट्ठा करने पर कादिर है। तुम पर जो भी मुसीबत आई है वो खुद तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है, जबकि बहुत से गुनाहों को तो खुदा वैसे ही मुआफ़ कर देता है। बरस तुम दुनिया में भी उसे बेबस नहीं बना सकते, और अल्लाह के मुकाबले पर या अल्लाह को छोड़कर न तो तुम्हारा कोई सरपरस्त है न कोई हामी और मददगार। और खुदा की निशानियों में से दरियाओं में वो बड़ी बड़ी ऊंची कश्तियाँ और जहाज़ हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह नज़र आते हैं। अगर खुदा चाहे तो हवा को रोक दे तो वो समंदर की सतह पर खड़े के खड़े रह जाएं। इसमें बड़ी निशानियाँ और दलीलें हैं पहाड़ बर्दाश्त करने वाले और बहुत शुक्र करने वाले के लिए। या अगर वो चाहे तो वो उन्हें उनके आमाल के नतीजे में तबाह करके रख दे, क्योंकि वो बहुत सी बातों को तो यूँ ही मुआफ़ कर दिया करता है। उन लोगों को जो हमारी निशानियों और दलीलों में झगड़ते हैं मालूम हो जाएगा कि उनके लिए भागने या पनाह लेने की कोई जगह नहीं। जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो तो सिर्फ दुनिया की चंद दिनों की ज़िंदगी का साजो सामान है, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर भी है और ज़्यादा पायदार भी, यानी हमेशा बाकी रहने वाला भी। उनके लिए जो खुदा और रसूल को दिल से मानते भी हैं और अपने पालने वाले मालिक पर भरोसा भी करते हैं। तफसीर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, वो जिसे चाहता है रिज़्क़ देता है। से मुराद ये है कि अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है
اور جسے چاہتا ہے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت عطا فرما دیتا ہے اور اس کے دل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مودت پیدا کر دیتا ہے۔ ومن کان یرید حرث الآخرہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواہاں ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ جو امیر المومنین علی علیہ السلام اور دوسرے ائمہ ہدیٰ کی معرفت چاہتا ہے تو ہم اس کی معرفت میں اضافہ کر دیتے ہیں اور اس کو ان کی دولت و حکومت میں بھی پورا حصہ دیں گے، یعنی اس کو ان کی حکومت دیکھنا نصیب ہوگی۔ اگر دنیا سے جا بھی چکا ہوگا تو دوبارہ زندہ ہوگا اور ان کی حکومت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دنیا دیں گے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ قائم آل محمد کی حکومت میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے۔ بعض اوقات اللہ کسی قوم کے لیے دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، جو دنیاوی فوائد کے لیے علم حدیث حاصل کرے گا تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا کہ اس نے اس علم کو دنیا کی خاطر حاصل کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، اے لوگو، مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے۔ جن چیزوں سے خدا نے تمہیں ڈرایا ہے ان سے ڈرتے رہو، نیک عمل بجا لاؤ، لیکن اس میں ریاکاری اور شہرت کی خواہش موجود نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطمع نظر دنیا ہو تو اللہ اس کی آنکھوں میں فقر اور لالچ کو رکھ دیتا ہے۔ وہ دنیا کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے اور دنیا کی طرف بار بار آگے بڑھتا ہے۔ اسے دنیا بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی خدا نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہوتی ہے۔ جس کی نیت آخرت کی ہو تو اللہ اس کے خاندان کو جمع رکھے گا اور اس کے دل کو غنی بنا دے گا۔ دنیا سر جھکا کر اس کے پاس خود آئے گی۔ ارشاد قدرت ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ظالم اپنے اعمال کی وجہ سے خوف زدہ ہوں گے، اور خوف تو ان پر آنا ہی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی وہ خواہش کریں گے، اور یہ بڑی فضیلت ہے۔ اگرچہ آیت میں تمام ظالموں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے خوف زدہ ہوں گے، جبکہ خوف ان پر آنا ہی ہے، اللہ نے تمام ظالموں کے لیے وعید سنائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کے مقدر میں خوف ہوگا۔ یہ آیت جہاں ظالموں کے لیے وعید ہے، وہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنے والوں کے لیے خصوصی طور پر وعید ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو کلموں پر ایمان لائے اور اس کی اتباع کی۔ کلمۃ الفصل سے مراد ہر زمانے کا امام ہے اور یہ خدا کا کلمہ ہے۔ ظالم لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کلمے یعنی امام کا انکار کریں، ان کی مخالفت کریں اور ان کے ساتھ جنگ کریں۔ کلمے سے مراد امام ہیں، اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زخرف آیت نمبر 28، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اس کا باقی رہنے والا کلمہ قرار دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی نسل ابراہیم میں باقی رہنے والا کلمہ سے مراد امام ہے۔ ان ظالمین سے مراد وہ ظالم ہیں جو اس کلمہ باقیہ پر ظلم کرنے والے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آل محمد پر ظلم کرنے والوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے خائف ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، اور یہ عذاب ان پر باقی ہو کر رہے گا۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کار رسالت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے میرے قربا کی مودت و محبت کی۔ یہ آیت قرآن میں آیا مودت کہلاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم پر ضروری ہے کہ نوجوانوں کو اس کی تبلیغ کرو، کیونکہ نوجوان نیکی کی طرف جلد آ جاتے ہیں۔ یہ آیہ مودت فقط ہم اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جو اصحاب قصہ ہیں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے مدینہ تشریف لائے تو انصار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور آپ کو ہمارا مہمان بنایا۔ آپ کی وجہ سے ہمارے دوست ہم سے خوش ہوئے اور ہمارے دشمن رسوا ہوئے۔ آپ کے پاس وفود آتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی جو انہیں عطا کرے، اس وجہ سے دشمن کو خوش ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ہماری جائیداد حاضر ہے، آپ اس میں سے تہائی جائیداد لے لیں تاکہ اگر وفود آئیں تو آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔
اور اپنے پروردگار کے حکم کے منتظر رہے۔ جبریل امین خدا کی طرف سے یہ آیت لے کر نازل ہوئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ آپ کہہ دیں کہ میں تم سے اس کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی دولت قبول نہ کی۔ جب منافقین نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے کہ یہ جملے اللہ نے ان پر نہیں اتارے، یہ ان کے خود ساختہ جملے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے کہ اپنے خاندان بالخصوص اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر ترجیح دیں اور اپنے خاندان کو ہماری گردنوں پر سوار کریں۔ ابھی چند دن قبل انہوں نے من کنت مولا علی مولا کا اعلان غدیر خم کے میدان میں کیا تھا، اور آج قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کی آیت سنا رہے ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ احقاف آیت نمبر 8۔ تو کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افترا کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیں اگر میں نے افترا کیا ہے تو تم میرے کام آنے والے نہیں ہو، اور خدا خوب جانتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے، وہی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، کچھ آدمیوں نے بہت بڑی بات کی تھی جو ہمیں سخت ناگوار گزری ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ وہ صحابہ سن کر رونے لگے اور ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت نازل فرمائی، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ اسے جانتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ مودہ رہتی دنیا تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا در امتیاز رہے گی، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے کہ اے میری قوم، میں تم سے اس پر دولت تو نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں اہل ایمان کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 29۔ اور حضرت کو قربان کر دے گا اور دین کی حفاظت ہی پر اپنی پوری زندگی بسر کرے گا۔ اہل بیت کی مودت فرض اس لیے کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے اہل بیت سے جو مودت رکھے گا تو حضور اکرم بھی اس سے مودت رکھیں گے۔ محبت کے معنی اطاعت، فرما برداری، نقش قدم پر چلنا، اور جو اہل بیت سے محبت نہ رکھے گا تو حضور اکرم کو بھی اس سے نفرت کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا، کیونکہ ایسا شخص خدا کے مقرر کردہ فریضے کا تارک ہے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیہ مودت نازل فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر ایک چیز فرض قرار دی ہے تو کیا تم اسے ادا کرو گے؟ یہ سن کر سب لوگ خاموش رہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فریضہ سونے چاندی اور کھانے پینے کی شکل میں نہیں ہے۔ اس وقت حاضرین نے کہا کہ یا رسول اللہ بیان فرمائیں۔ اس وقت آپ نے صحابہ کے سامنے آیہ مودت کی تلاوت فرمائی۔ مودت کے واجب ہونے کے باوجود امت کی اکثریت نے اس فریضے کو ادا نہیں کیا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے خط میں یہ جملے تحریر فرمائے، تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے مخصوص ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو وراثت نبوت کا وارث بنایا اور انہیں علم و حکمت عطا کیا، انہیں امامت و خلافت کی معدن بنایا، ان کی ولایت کو واجب قرار دیا، ان کا مقام بلند کیا، ان کی مودت کو تبلیغ رسالت کی اجرت قرار دیتے ہوئے فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اللہ نے ان کی مودت کو یوں ہی فرض نہیں کیا، اس سے قبل ان کی تطہیر کی گواہی دی اور فرمایا، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔